نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی اور صاحب قرآن کی، میرے آقا کی عملی زندگی اور قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے عمل کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر ساری رات قیام میں گزار رہے ہیں، رکوع میں گزار رہے ہیں، ساری رات سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، رو کر قدم مبارک سجا لیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تڑپ اٹھتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ میرے سر کے تاج، آپ عبادت میں اتنی محنت کرتے ہیں، نماز میں اتنی محنت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بخش دیا، آپ بخشے ہوئے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنے انعامات کیے ہیں تو پھر میں کیا اس کی بارگاہ میں سجدے نہ کروں؟ پھر میں رب کی بارگاہ میں جھکوں نہ، سجدے نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ یعنی نعمتوں پر سجدے، نعمتوں پر شکر۔ اور ہمارے ہاں جب نعمتیں جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، غرور آتا جاتا ہے، تکبر آتا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی عقل سے کمایا ہے، ہم اچھے ہیں، ہم پر اللہ راضی ہے، ہمیں بہت کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور ہم اللہ کو بھولتے جاتے ہیں۔ میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ میلاد منانے والوں، میلاد کے نعرے لگانے والوں، آقا کی آمد کے نعرے لگانے والوں، ذرا غور کرو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنت کیا ہے، میرے آقا کا عمل مبارک کیا ہے کہ قرآن میں نماز کا حکم آتا ہے، قرآن میں نماز کا ذکر آتا ہے، اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم آتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ساری رات قیام میں گزار رہے ہیں، ساری رات رکوع میں گزار رہے ہیں، سجدوں میں گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن نے کہا صدقہ کرو، تو سبحان اللہ، اسوہ حسنہ کے آقا نے، عمل کرنے والے آقا نے، قرآن کو سیرت میں ڈھالنے والے آقا نے کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہ لٹایا، اپنا ہاتھ، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن کہتا ہے معاف کرو، تو پھر آقا کی سیرت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کے دشمنوں کو معاف کر دیا، اپنے کسی سے بھی اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ طائف کے میدان میں جنہوں نے پتھر مار کر لہو لہان کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں آقا کی سیرت پر، جن کا لقب اسلام سے پہلے بھی صادق اور امین تھا۔ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی، دشمن بھی پکار اٹھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ میلاد کا اصل پیغام کیا ہے؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ میلاد النبی منانا صرف چراغاں کا نام نہیں،
میلاد النبی منانا صرف جلوس کا نام نہیں، میلاد النبی منانا صرف نعرے لگانے کا نام نہیں۔ میلاد کا اصل مقصد یہ ہے میلاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور صاحب قرآن یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنائیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو سجائیں، اتباع رسول کریں۔ سبحان اللہ۔ میلاد ہمیں کیا کہتا ہے؟ میلاد یہ کہتا ہے کہ صرف گھروں کو روشن نہ کرو، اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کرو۔ میلاد یہ کہتا ہے کہ صرف جھنڈے نہ لگاؤ، بلکہ اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی سوچوں کو، اپنے عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا بنا دو۔ سبحان اللہ۔ صرف نعرے نہ لگاؤ، بلکہ اپنی زندگی کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی ثبوت ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم قرآن کے عاشق ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے پیار کرنے والے ہیں، تو ہمیں صاحب قرآن کے عشق تو صاحب قرآن کے عاشق بھی ہوں گے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ کرنا تب ہی مکمل ہوگا جب ہم آقا کے لائے ہوئے قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، دل میں اتاریں گے اور عمل کی دنیا میں اس کو لے کر آئیں گے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں تو قرآن کے پیروکار بھی ہوں گے۔ یہ دونوں ساتھ ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے منور فرما۔ اللہ ہمیں صاحب قرآن کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ روز قیامت اس کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا۔ یا اللہ روز قیامت قرآن اور صاحب قرآن کے پرچم تلے ہمارا حشر کرنا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ میلاد کا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا، سنت کی حقیقت کو سپنوں میں بسانا، سینوں میں بسانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی آیات کی تفسیر ہیں آقا، ایمان کی راحت کی تعبیر ہیں آقا، قرآن کی محفل کا گلزار ہیں آقا، رحمت کے سمندر کا شاہکار ہیں آقا۔ آج وقت ہے، سانسیں باقی ہیں، زندگی سلامت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ آج ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ پہلے کے لوگ میلوں کا سفر کر کے، کئی سالوں کا سفر کر کے، کئی مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث مبارکہ کہیں سے پتہ چلتی تو اس کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے۔ آج علم دین سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ہمارے لیے آسانی ہے،
لیکن آج وہ جذبہ نہیں، دین سیکھنے کا وہ جذبہ نہیں، دین سیکھنے کا وہ شوق نہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سینوں میں روشن کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی عملی زندگی میں اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں روشن کرنے کی توفیق دے دے۔ اے مالک و مولا، اس میلاد پاک کے صدقے سے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، اللہ ہماری ہر مراد کو پورا فرما، اللہ آفتوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، زلزلوں سے بچا، سیلاب زدگان کی مدد فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ سب پر کرم اور فضل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔